اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن مجید نازل کر کے اپنے حبیب کو ارشاد اللہ فرما رہا ہے، فرمایا محبوب آپ ان لوگوں سے ان کے مال کی زکوٰۃ لے لیجئے، تطہرہم، اور انہیں آپ پاکیزہ فرما دیجئے، ان کی تطہیر کر دیجئے، انہیں خوب ستھرا کر دیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کر دیجئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جب ان سے مال لیں گے، ان کی اموال کی جب آپ زکوٰۃ وصول کریں گے، تو ایسا نہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد یہ کنگال ہو جائیں گے، یا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو شریعت کا حق ہے وہ دینے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ فرمایا ایسا نہیں محبوب، آپ ان سے مال لیں گے، اس کے مال کے بدلے میں آپ انہیں کیا دیں گے؟ فرمایا محبوب جب یہ اپنا مال زکوٰۃ والا ادا کر لیں گے تو محبوب یہ ایسے ہے کہ اس مال کے بدلے میں ایک تو یہ خوب ستھرے بھی ہو جائیں گے اور ان کے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، ان کے نفس کی طہارت بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ تو یہ مال ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا اور وہ لوگ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی والی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں یہ زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا گیا، اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی زکوٰۃ دینے پر بہت زیادہ پابندی کی گئی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو زکوٰۃ لینے پر مقرر کیا ہوا تھا۔ عاملین تھے کچھ لوگ جو زکوٰۃ جا کر وصول کرتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے تھے اور گورنر جیسے ہوتے تھے۔ گورنر کو یہ جب بنایا جاتا تھا تو ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی تربیت کر دی جاتی تھی کہ جو مالدار آپ کے تحت آئیں گے، جو زمیندار ہوں گے، جو مالدار ہوں گے، آپ نے ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، جن کے پاس بڑے جانور ہوتے تھے، تو یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان جاتے تھے، ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، بکریوں کی زکوٰۃ لیتے تھے، بڑے جانوروں کی زکوٰۃ ان سے وصول کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے جو عاملین مقرر کیے ہوئے تھے ان کو بھیجتے تھے ان کے پاس، وہ جا کر ان کی فصلوں کی زکوٰۃ بھی وصول کر کے آتے تھے، ان کے اموال کی زکوٰۃ بھی وصول کرتے، پھر وہ سارا کچھ بیت المال کے اندر جمع ہوتا تھا۔ بیت المال کے اندر جمع ہونے کے بعد وہ پھر غرباء، مساکین پر، یعنی جو جو مستحق تھے زکوٰۃ کے، ان پر یہ مال خرچ کر دیا جاتا تھا۔ تو آج کے دور کے اندر اگر میں یہ سمجھتا ہوں، یقینی بات ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی صحیح معنوں کے اندر زکوٰۃ وصول کر کے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عشر جو زمینوں کا آپ ادا کرتے ہیں، اس دور کے اندر اگر کوئی صحیح طور کے اندر لے کر اس کو ادا کر رہا ہے تو وہ ایک یکتا تحریک ہے اور وہ دعوت اسلامی تحریک ہے۔ الحمدللہ کہ جو ایک ایک روپیہ اگر زکوٰۃ کا وصول کرتی ہے تو اس کو صحیح معنوں کے اندر لے کر وہاں پر آپ کے پیسے خرچ کرتی ہے جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یہ مصارف ہیں، تو ان کو ڈھونڈ کر ان تک یہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں ان تک آپ کا مال دیا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ والی آیت کریمہ ارشاد فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ ذرا سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہیں ہم نے مال اپنے فضل سے دیا اور وہ اس مال پر بخل کرتے رہے، وہ لوگ یہ بات گمان نہ کریں ہوا خیر اللہ کہ وہ اچھائی کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو مال دیا اپنے فضل سے اور وہ ہمارے ہی مال پر بخل کر رہے ہیں، ہماری ہی راہ میں
اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے بخیل ہوئے بیٹھے ہیں، جو ان پر لازم تھی چیز وہ ادا کرنے سے بخل کر رہے ہیں، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے بل ہوا خیر لہم، فرمایا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، فرمایا بل ہوا شر لہم، فرمایا یہ تو ان کے لیے بری چیز ہے، جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، اپنے پیسے بچا رہے ہیں، اپنے پیسے چھپا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا بل ہوا شر لہم، فرمایا یہ ان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، فرمایا جس مال کو لے کر یہ آج بخل کر رہے ہیں نا، جس مال کو یہ چھپا کر بخیل بنے بیٹھے ہیں، فرمایا یہی مال قیامت کے دن ہم ان کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا۔ تو بہت ہی انتہائی یہ آیت، اگر انسان اس کو ایمانی حالت پر اگر انسان اس آیت کریمہ کو سنے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا بڑا وبال ہے، کہ یہی مال قیامت کے دن توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج حیرت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے بعض لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ جا کر دیکھیے نا، زکوٰۃ کا مال آتا ہے، بعض دفعہ سرکاری سطح پر آتا ہے، اور کیسے کیسے لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ غربا مساکین، وہی ہر بندے کی حل من مزید کے چکر میں، ہر بندہ تھوڑا کچھ اور مل جائے، کیا کچھ اور نہیں ہے اور مل جائے، اس چکر کے اندر غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ جس پر زکوٰۃ واجب بنتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر نہیں کرے گا تو یاد رکھیے یہی مال قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ آج یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، یقین کریں ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی ہم اپنے حال پہ خود ہی نظر کر لیا کریں، ہم اپنے حال پہ خود ہی نظر کر لیا کریں کہ ہم کام کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ ہم تو ان تمام چیزوں کو، اگر آندیاں آ جاتی ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، فصلیں خراب ہو گئی، پیسہ کہیں گم ہو گیا، پیسہ چوری ہو گیا، پیسہ گر گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو وہ اتفاقی سی بات ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے میرے کلیم، اگر بغیر وضو کی حالت کے اندر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے نا تو میرے اوپر کوئی الزام نہ دینا، بلکہ اپنے اوپر ہی اپنا ہی قصور ٹھہرانا، کہ کیونکہ تم بغیر وضو کی حالت میں رہے اس لیے تم پر یہ مصیبت آ گئی، تاکہ مجھے ملامت نہ کرنا بھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہاں تک یہ بات ارشاد فرما دی، اور ہم گناہ کریں، نمازیں چھوڑیں، روزے چھوڑیں، تراویحیں چھوڑیں، سارا کچھ کریں، اور پھر بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے ہم کہیں نہیں جی ہم تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمارے اوپر یہ مصیبت، اور یہ تو ویسے ہی آ گئی۔ تو یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو وارننگ دی جاتی ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ ڈھیل دی جاتی ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں بھی دیتے، عشر نہیں بھی نکالتے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ بیٹے یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، میرے بھائی یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، میرے بزرگ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، یہ تیرے رب کی تجھے دی جانے والی ڈھیل ہے، جس دن اس نے رسی کھینچی نا اسی دن پتہ چل جائے گا، جس دن اس نے رسی کھینچ لی اسی دن ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا شکر پڑتا تھا۔ تو جن لوگوں پر زکوٰۃ بنتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ طبرانی کے اندر ایک یہ بھی روایت موجود ہے، فرمایا تبنگروں کے لیے، یعنی جو مالدار ہیں، فرمایا تبنگروں کے لیے، مالداروں کے لیے محتاجوں کی وجہ سے آخرت میں خرابی ہے۔ جب وہ عرض کریں گے کہ مولا انہوں نے ہمارا حق ظلماً نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اپنا قرب دوں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث بات ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں یہ قیامت کے دن کہیں گے، مالداروں سے کہیں گے مولا یہ انہی کی وجہ سے ہم بھوکے رہے تھے، انہوں نے ہمارا حق نہ دیا، ان پر تو نے ہمارا رزق رکھا تھا، تو نے ان کے ذمہ میں ہمارا رزق ڈالا تھا، ان پر تو نے لازم کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ نکالتے، کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق لوگ تھے، ہم لینے والے تھے، تو نے ہمارا گزر بسر انہی چیزوں پر رکھا تھا، الہی یہ ظلماً ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر آج کے دن میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دیتا ہوں اور تمہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یار، ہم سوچیں تو صحیح، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال نہ دے کر کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں، بلکہ ایک بات میں آپ سے پہلے بھی کہا کرتا ہوں، یہ دعوت اسلامی کے لوگ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی وصول کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے آپ کی فصلوں کا عشر بھی، آپ نخرے نہ کیا کریں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ چلو ہم تو جیسے تیسے بھی کسی بعض لوگوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں،
بعض لوگ باتیں بھی سنا دیتے ہیں، ہم سن کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہ کہیں ڈیڑھ ہوشیار نہ بنے، نخرے نہ کرے کہ میں زمیندار ہوں، تو میں پیسے والا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، تو میں 2 باتیں سنا کے ان کو بھیج دیتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ ہم لوگوں کی مہربانی ہے کہ ہم آپ کے پاس جا کر آپ کی زکوٰۃ وصول کر کے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا۔ اگر آج زکوٰۃ وصول کرنے والے، عشر وصول کرنے والے اگر آپ کے پاس نہ جائیں، آپ تو پہلے ہی ادا نہیں کر رہے تھے، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہی مال آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ کوئی فخر نہ کرے کہ جناب میں زمیندار ہوں تو لوگ میرے پاس بھکاری بن کے آتے ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کے مستحق آتے ہیں، اور جناب میں مہینے میں 1 دن زکوٰۃ تقسیم کرتا ہوں، پوری لائن لگی ہوتی ہے، میرا ڈیرا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نہ میرے بھائی، کبھی اس بات پہ فخر نہ کرنا۔ یہ مہربانی کرو، ان لوگوں کا حق ادا کرو جو اپنا حق تمہارے پاس لینے کے لیے خود ہی آ گئے ہیں، وگرنہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاموشی کے ساتھ ان کے گھر پر جا کر ان کو زکوٰۃ پہنچا کر آئے۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈے اور ان کے گھروں میں جا کر ان کا حق ان کو دے کر آئے، کیونکہ یہ انہی کا حق ہے۔ اگر وہ اپنا حق خود لینے کے لیے آ گئے تو ان کی منت بھی کرے، ان کا شکریہ ادا بھی کرے کہ میاں تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے میرے سر سے میرا فرض اتار دیا ہے اور آج تم نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ کوئی فخر نہ کرے کہ میں کوئی بہت بڑا تیر مار دیتا ہوں، اگر میری 100 من گندم ہوئی ہے تو اس میں 5 من اگر میں عشر دے رہا ہوں تو میں جناب میں تو بہت لنگر یہ نہیں ہے، یہ تو صاحب آپ پر واجب ہے جو آپ نے دینا ہے۔ لنگر تو وہ ہے جو عشر اور زکوٰۃ کے بعد آپ تقسیم کریں گے، لنگر تو وہ آپ کا شمار ہوگا، سخاوت تو وہ آپ کی ہوگی۔ یہ آپ نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ تو آپ پر فرض اور واجب ہے، یہ تو آپ نے دینا ہے، یہ تو شریعت کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے آپ پر ڈالا ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ادا کر کے آپ کوئی سخی نہیں بن رہے، یہ ادا کر کے آپ کوئی لنگر چلانے والے نہیں بن رہے، بلکہ یہ تو واجب تھا، یہ ادا کر دیا، اس کے بعد آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ سخی بنیں گے۔ جو واجب تھا وہ تو ادا کر دیا۔ آج بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یقین کر لیں، ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اپنی یار اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ آپ کی زمینوں پر عشر ہے تو آپ دیں۔ لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اس علاقے کے اندر کافی ساری تبدیلی دیکھی ہے اس حوالے سے، الحمدللہ لوگ خود ہی مطلب آپ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاری صاحب وہ عشر آیا ہوا ہے، آپ اپنا آ کر عشر اٹھا لیں، تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ تو کافی ہم الحمدللہ ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اپنے علاقے کے اندر کافی ساری اس حوالے سے بھی تبدیلی آ چکی ہے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ علاقہ شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے والا بن جائے۔ تو مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے بڑی پیاری بات بتائی، اور انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ میں نے خود ڈاکومنٹری سنی ہے باقاعدہ، کوٹ مٹھن کے قریب ایک علاقہ ہے رسول پور، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ کہتے ہیں وہ علاقہ ایسا کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے، باقاعدہ انہوں نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے اس پورے علاقے کے اندر کوئی بھی بندہ کریمنل نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ڈیفالٹر نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کا پرچہ کٹا ہوا ہو، FIR کٹی ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سگریٹ پیتا ہو، ہمارے اس محلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو۔ چیلنج کے ساتھ اس علاقے والوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کے اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو بے حیائی کے کام کرتا ہو۔ چیلنج کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کوٹ مٹھن کا رسول پور، میں نے کہا، میں نے ان سے جب یہ باتیں سنی میں نے کہا واقعی یار انہوں نے رسول پور کو رسول پور بنا دیا۔ حقیقت ہے انہوں نے اس نام کی لاج رکھی ہے، اس نام کی لاج رکھ کے انہوں نے اس کا جو مرتبہ تھا وہ یہ دے دیا۔ تو کاش کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ ایسی بہار آ جائے۔ کوئی اتنا بڑا تو علاقہ نہیں ہے نا یار، بستی اسکول بستی جج، کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہے نا۔ کاش کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کے اندر لگ جائے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آخر میں زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو نصاب بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے تو شرائط زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے گا شرائط زکوٰۃ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے لیے ان چیزوں کا بندے کو حامل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان، کیونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ ہے اگرچہ اس کے پاس کثیر مال ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، یعنی عقل بھی سلامت ہو، اگر پاگل ہے مال اس کا ویسے ہی پڑا ہے تو ایسے شخص پر ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آزاد ہونا،
آزاد سے مراد جیسے پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، کسی کے ماتحت چلتے تھے، کیونکہ جو بندہ کسی کے ماتحت چلتا تھا، جو اپنے آقا کا غلام ہوتا تھا، تو غلام کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا تھا، اس کی اپنی ملکیت کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے یہاں پر آزاد کی قید بھی لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، یعنی جس مال پر، جتنے مال پر زکوٰۃ بنتی ہے اتنا مال وہ اس کی اپنی ملک کے اندر بھی ہو، اتنے مال کا وہ خود مالک بھی ہو۔ نمبر 6، پورے طور پر اس کا مالک ہو۔ اب یہ بات پورے طور پر مالک ہو مطلب ایسا نہیں کہ کچھ مال کسی اور کے قبضے کے اندر ہے لیکن اس کا وہ مالک نہیں ہے اور وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اس طرح نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی جتنے مال کا وہ مالک ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اب وہ مال پوری طرح سے قرض سے بھی خالی ہونا چاہیے۔ اس کی میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں۔ نصاب حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو، یعنی وہ جو نصاب والا مال ہے، جو اس کے پاس رقم ہے، جو اس کے پاس مال تجارت ہے، جتنی بھی اس کے پاس چیزیں ہیں وہ اس کی ضرورت سے زائد ہوں، وہ اس کی ضرورت سے زائد اور ضرورت سے ہٹ کر ہوں۔ اچھا، مال نامی ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یعنی یہ بڑھنے والا مال ہو، یا تو حقیقتاً بڑھتا ہو یا پھر حکماً بڑھتا ہو، اس مال کے اندر جو ہے حقیقتاً یا حکماً اس کے اندر بڑھوتری آتی ہو۔ نمبر 10، سال کا گزرنا ہو، اسلامی مہینے کے اعتبار سے اس پر سال بھی گزر گیا ہو۔ جس شخص میں یہ تمام شرائط موجود ہوں گی اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا سب سے بڑی بات، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، بھائی کتنا نصاب ہے جو ہو تو بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، سونا چاندی پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ کرنسی ہوتی ہے، ملکی ہو یا غیر ملکی ہو تو اس پر بھی بندے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ پرائز بانڈ کی صورت کے اندر ہو یا کسی اور کی صورت کے اندر ہو بندے کے پاس، تو باہر صورت اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے جب کہ وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہو یا نصاب سے زائد ہو۔ اچھا، نصاب کتنا ہے؟ اب اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، اس بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن بڑی قابل غور بات ہے، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد کوئی تھوڑا سا سامان بھی نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ سے زائد، حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی بندے کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے بندے کے پاس کار ہے یہ اس کی حاجت اصلیہ میں، موٹر بائک ہے یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہے۔ اچھا، وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے لیے جو اس کے پاس اوزار ہیں، آلات ہیں، تو وہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور گھر کے اندر رکھی ہوئی جو فریج ہوتا ہے، گھر کے اندر رکھی ہوئی جو اور چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی ضرورت کے اندر آتی ہیں۔ ہاں، اسی طرح گھر کے اندر اگر LCD لگی ہوئی ہے، LED لگی ہوئی ہے اور اگر تو اس پر 100% اسلامک پروگرام دیکھے جاتے ہیں تو اس کی ضرورت کے اندر ہے۔ اگر دنیاوی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا انسان کی ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ انسان کی ضرورت سے خارج ہو جائے گی یہ چیز۔ اسی طرح لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے گھر کے اندر اور اگر تو وہ اپنا کاروبار ہے اس کا، یہ وہ نوکری کرتا ہے، یہ اس کی جاب کا حصہ ہے تو پھر تو وہ اس کی ضرورت کے اندر ہی باہر صورت شمار ہوگا، وگرنہ اس کی ضرورت سے زائد ہوگا۔ اسی طرح جو ضرورت سے جو بھی چیز زیادہ ہوگی، اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے، صرف سونا ہے، ساتھ میں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں، تو پھر سونا جو ہے 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بندے کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ، جو اس کی ضرورت سے بھی باہر ہے وہ سامان ہے، یا اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، 1 روپے ہے، 2 روپے، جتنے بھی ہوں بہرحال وہ ہیں، تو ان کی قیمت ملائی جائے گی، دیکھا جائے گا اب اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 80,000 روپے، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے یہ تقریباً میرے خیال میں مارچ کے مہینے کے اندر اس کی قیمت تقریباً 79,000 کے قریب تھی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 79,000 کے قریب تھی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ تو اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں اور کچھ حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس سامان ہے یا کچھ مال تجارت بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جب ملایا اور ان کی قیمت دیکھی، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم 80,000 روپے لے لیتے ہیں کہ وہ 80,000 روپے کی ہو جاتی ہے یا اس سے زائد ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن جب اس کے پاس اتنی قیمت آ گئی، اس کے آنے کے بعد بھی بندہ ایک چیز دیکھے گا، ایک چیز کیا دیکھے گا؟ وہ چیز یہ دیکھے گا آیا کہ اس پر قرضہ تو نہیں ہے،
مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس تھوڑا سا سونا تھا، تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑا سا حاجت اس لیے سے زیادہ اس کے پاس سامان تھا، جب اس نے ان چیزوں کو ملایا تو وہ قیمت 1,00,000 روپے بن گئی. تو ظاہر ہے اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بن گئی. جب زیادہ بن گئی اب اس بندے نے دیکھا کہ یار میرے اوپر قرضہ بھی ہے. جب اس نے قرضہ دیکھا تو 30,000 روپے اس پر قرضہ تھا، باقی کتنے بچ گئے؟ 70,000 روپے. اب 70,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تو نہیں بنتی، تو لہٰذا اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر اس بندے کے پاس قرضہ تھا، قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال بچ جاتا ہے یا اس سے زیادہ بچ جاتا ہے تو اب اس بندے پر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ اس پر سال بھی گزر چکا ہو. یعنی بندے کے پاس نصاب ہونے کے بعد بھی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جب بندے کے پاس نصاب کے مطابق مال آ گیا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت تھا. مال تجارت کے اندر جیسے دکان ہوتی ہے بندے کی، کسی بھی چیز کی دکان ہو، اس نے تجارت کی دکان بنائی ہوئی ہے، کریانہ سٹور ہے، یوٹیلٹی سٹور ہے، کسی بھی قسم کا، اور اس نے بوتیک کی دکان بنائی ہوئی ہے، کپڑے کی دکان بنائی ہوئی ہے، یا اس نے جنرل سٹور بنایا ہو، کوئی بھی چیز بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مال تجارت کے اندر ہی آتی ہے چیزیں. تو وہ جو اس کے پاس سامان ہے مال تجارت کا، اب وہ اس کی قیمت کو نوٹ کریں. اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، یہ ہونے کے بعد اب اس نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. یہ نصاب ہونے کے بعد اس نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز یہ دیکھنی ہے اس پر قرضہ تو نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہے کہ نہیں گزر چکا. اگر اس پر قرضہ ہے تو قرضہ کتنا ہے، قرضے کی رقم مائنس کرنے کے بعد، نفی کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد رقم بچ جاتی ہے تو یہ بندہ زکوٰۃ اس کی ادا کر دے گا. اگر نہیں بچتی تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرے گا. اسی طرح مال تجارت والی بات ہے. ہم دکان ڈالتے ہیں، دکان کے اندر دیکھیں میرے پاس کتنا مال رکھا ہوا ہے، اس مال کو کاؤنٹ کریں. سال کے شروع میں ڈالا تھا کتنے کا مال تھا، اب کتنا مال ہو چکا ہے. اب نکالنے کے بعد اب بندہ اس کے اندر جمع نفی کر دے. جمع کیا کرے گا، جن سے ادھار لینی ہے وہ اندر جمع کرے، جن سے ادھار لینی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یقینی ہے کہ مجھے مل جائے گی، ہفتے کے ہفتے مجھے آ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ادھار لینی ہے اس کو جمع کرے، اور جو سیل مینوں کو اس نے ادھار دینی ہے وہ مائنس کر دے. اب دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے. اگر تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد اس کے پاس رقم بچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. اگر نہیں بچتی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے. اور اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ اب جمع کر لی، اس نے کافی سارا مال تو اس نے جمع کر لیا، کہتا جی اب میں زکوٰۃ کیسے نکالوں، تو سیدھا سا کلیہ ہے، آپ ساری رقم جمع کریں. رقم جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، 40 پر اس کو ڈیوائڈ کر دیں. تو جیسے آپ تقسیم کریں گے جو جواب کے اندر رقم آئے گی وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. جیسا کہ 1,00,000 روپے کے اندر 2,500 روپے ہے زکوٰۃ. 1,00,000 کے اندر 2,500 روپے کو زیادہ ہے یار زکوٰۃ، بندہ سوچے تو صحیح. یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے بھائی. یہ مخلوق خدا کا حق ہے، جو مالدار ہیں اللہ نے ان کے ذمے میں ان کا رزق ڈالا ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کی تھی کہ فرمایا تونگروں کے لیے، محتاجوں کی وجہ سے آخرت میں خرابی ہے. یعنی جو مالدار لوگ ہیں، مالدار لوگوں کے لیے، جو غریب ہیں ان کی وجہ سے آخرت میں خرابی ہوگی. کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا تو نے ہمارا رزق ان پر ڈالا تھا، یہ ہم نکالتے ہی نہیں تھے، یہ ظلماً جان بوجھ کر ہمارا حق نہیں ہمیں دیتے تھے. تو یاد رکھیے گا بعض لوگوں کا بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوتا ہے، زیورات وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، تو وہیں سے نا اس کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا اب بینک کیسے انداز کے اندر زکوٰۃ آپ کی دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، مستحق کو دیتا ہے نہیں دیتا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یاد رکھیے گا بینک کے ذریعے اگر آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہو بھی گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے پر زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے. نہ جانے وہ کہاں دیتے ہیں اور کہاں نہیں جاتی. آپ زکوٰۃ لیں، اپنی رقم نکلوائیں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے جا کر اس کی زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا زکوٰۃ دی کس کو جا سکتی ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے. نمبر 1 جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مصارف بیان کیے نا انہی کو ذکر کرتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو فقیر کا کنسیپٹ بنا ہوا یہ ہوتا ہے کہ جو آ گیا مانگنے والا، جو مانگ رہے ہیں ہم اس کو فقیر کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، ہے جی. جو بھیکاری ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ فقیر ہے. حالانکہ شریعت نے اس کو فقیر نہیں کہا. شریعت نے کس کو فقیر کہا وہ ہم سنیں. فقیر جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کم مال ہو، حاجت اصلیہ سے بھی کم مال ہو، جس کو ضرورت سے بھی جس کے پاس کم مال ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے. تو یہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے، تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ کون ہے. اسی طرح نمبر 2 مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. نمبر 3 عامل
اس کو اس کے عمل کی مقدار کے اعتبار سے مال دیا. یعنی یہ آخر اسلام کے دور کے اندر اور صحابہ کرام کے دور میں، پھر بعد میں تابعین کے دور کے اندر بھی یہ لوگ آئے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا تھا، تو اس دور کے اندر یہ عاملین یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، پھر ان کو بھی اسی میں سے تنخواہ ان کی دے دی جاتی تھی، ان کی مزدوری دی جاتی تھی. لیکن فی زمانہ میرے خیال میں اس طرح کا نہیں ہے کوئی سسٹم. اچھا، اس کے بعد ہے مکاتب غلام. مکاتب غلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اس کے آقا نے کہا ہو کہ تم اتنے پیسے مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو ایسا شخص بھی، مطلب اب ہمارے دور کے اندر غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے، جو میرے علم کے اندر آئی ہے، وہ بات پائی جاتی ہے. یہ مثال کے طور پر جیسا کہ یہ آپ کے پاس جو زمیندار ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ڈیروں پر کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ مقروض ہوتے ہیں، بہت سی اپنے مالک کے ہی مقروض ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مالک ان کو جہاں سے پیچھے سے لے کر آتے ہیں، تو پیچھے سے کسی کا 1.5 لاکھ روپے، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 2.5 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ روپے بھر کے پیچھے سے لے کر آتے ہیں اور اپنے ڈیرے پر اس کو کھڑا. ایسے ہے نا ہمارے علاقوں کے اندر، ایسا ہے کہ یہ بات باہر سے خرید، کئی علاقوں کے اندر ہے، یہ باہر سے ان کو خرید کر آتے ہیں اور اپنی فصلوں کے اندر کام کاج کے لیے ان کو نوکر رکھ لیتے ہیں. وہ مطلب جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ مقروض ہی رہتے ہیں ساری زندگی. اگر انہوں نے یہاں سے کسی اور کے پاس جانا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ آگے والا بندہ ان کو ان کے مالک کے پیسے ادا کر کے پھر ان کو لے کر جائے. گویا کہ یہ بیچارے ساری زندگی یوں ہی غلام بن کے مقروض. اگرچہ وہ غلام نہیں ہے جو یہاں پر غلام مراد ہے، یہ وہ غلام نہیں ہے، لیکن یہ بھی بیچارے ساری زندگی غلامی میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دے کر ان کے سر سے آپ بھار اتار سکتے ہیں، ان کے سر سے بھی آپ وزن اتار سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دیکھ لیں کہ واقعتاً اگر یہ مستحق ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو صرف مانگنے کی عادت ہوتی ہے، مانگ کر ہی کھانے کی عادت ہوتی ہے، پیشہ بن چکا ہوتا ہے. بھلے گھر کے اندر پڑا بھی ہے، وہ نہیں کھانا، وہ سیو کرنا ہے، آپ صرف مانگ کر کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیا جائے. ایسا مقروض قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہ بچے، یہ مقروض جو ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ان کو مقروض کے کھاتے میں آپ ڈال لیں، یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ اپنا مجاہد جو ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ابھی فی سبیل اللہ چونکہ جہاد فرض نہیں ہے، علماء نے اس میں کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا، تو لہٰذا ایسے لوگ بھی نہیں ہوتے. اگر آپ سے کوئی جہاد کے نام پر لے کر جاتے ہیں تو مہربانی کیا کریں ایسے لوگوں کو نہ دیا کریں. مسافر یعنی ایسا مسافر جس کا مال اس کے ملک میں ہو، اس کے پاس نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ واقعتاً حقیقتاً ایسے ہوتے ہیں، جی ہمارے پاس جو ہے وہ مال کسی نے چھین لیا ہے یا ہماری جیب کٹ گئی ہے. اور آج تو ایسا ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، روک دیتے ہیں، وہ جی ہم سفر پر جا رہے تھے، پیسے نہیں ہیں تو پیٹرول ختم ہو گیا ہے. آپ ان سے کہنا آپ کو پیٹرول ڈلوا کے دیتے، نہیں ڈلوائیں گے، پیٹرول نہیں ڈلوائیں. وہ کہیں گے نہیں آپ ہمیں پیسے دے دیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مانگنے والے ان کی عادت ہے، یہ مانگنا. اور بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں، جی میرا گھر جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور میری جیب کٹ گئی ہے، دیکھیں میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیملی لے کر گھوم رہے ہیں، تو میں مانگنے والا نہیں ہوں، مہربانی کریں تو مجھے نہ کچھ پیسے دے دیں، میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. اب بندہ 100-200 دے کر، اب بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کون سا مجھے واپس بھجوا دینا. تو اس طرح کی جانچ پڑتال ضرور کی جائے ایسے لوگوں کو دیتے ہوئے. یہ مصارف تھے زکوٰۃ کے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جن کو ہم یہ اپنی زکوٰۃ پیسوں والے دے سکتے ہیں، انہی کو عشر بھی دے سکتے ہیں، اپنی فصلوں کا عشر. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فصل کا عشر جو ہے صرف ہمارے یہاں گندم کا ہی عشر ہوتا ہے، بھائی دھان کا بھی عشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مکئی لگاتے ہیں، مکئی کا بھی عشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، مرچیں ہوتی ہیں، مرچوں کا بھی عشر ہوتا ہے. ہم سبزیاں اگاتے ہیں، جو سبزی اگتی ہے سب کو عشر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا 20 من کے اندر 1 من یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا حق ہے. اگر نہیں نکالیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے گا. نہیں نکالیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نکالیں گے تو اپنے سر سے وزن اتار دیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. آپ حساب لگائیں، میں نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو ماشاءاللہ جنہوں نے اپنا، اب ان کو جب ہم نے جا کر بتایا تو انہوں نے اپنا حساب لگا لیا صاحب کا بھی. یار پتہ نہیں ہمارے بزرگ بھی دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے. انہوں نے اپنا صاحب کا حساب لگایا، صاحب کا حساب لگا کے اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ساری جب تک زندہ ہیں ہم نے نیت تو کر لیا کہ انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے. اور یاد رکھیے گا یہ علماء نے لکھا ہے، جو بندہ اپنی سابقہ غلطیوں سے تلافیاں شروع کر دیتا ہے، غلطیوں کی تلافیاں دینا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دے گا. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اگر ہماری سابقہ کوئی زکوٰۃ رہتی تھی، عشر کی مد میں رہتی ہے، یا ویسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اس کو ابھی سے ادا کرنا شروع کر دیں. ابھی گندم کی فصل اتر رہی ہے تو الحمدللہ آپ علاقے والے پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، تو میں آپ سے پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ سارا عشر اٹھا کر دعوت اسلامی کو دیجیے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہ کیجیے. میں آپ سے بار بار کہوں گا، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیے، آپ کے رشتہ داروں کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں،
ان کو آپ جا کر، اچھا ہمارے ایک بہت یہ بات بنی ہوتی ہے کہ بیوہ عورت، کہتے ہیں جی فلانی بیوہ عورت ہے اس کو جا کر زکوٰۃ، یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے بیوہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ شریعت نے یہ ایک جز بنایا ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دینی ہے، بیوہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مستحق، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو پھر آپ اس کو سب سے پہلے اسی کو جا کر آپ زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہ باہر نہ نکلے، بیچاری بیوہ ہے، اس کے سر کا جو سایہ تھا، جو اس کا سربراہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے پردہ ہو جائے بیچاری، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عزت پر کوئی آنچ آ جائے، تو اس کو جا کر پہلے سے کور کرے، اس کو جا کر دیں اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خاندان کے اندر ہوتے ہیں، تو مالدار ہوتے ہیں، وہ شوہر انتقال کر جاتا ہے اور وہ خود اتنی پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے، خود اتنا مال چھوڑ کر جاتا ہے کہ اب وہ بیوہ جو ہوتی ہے وہ خود مالدار ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا بنتی ہوتی ہے، لیکن ہم بیوہ ہونے کے ناطے ہم ان کو بھی زکوٰۃ اٹھا کر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زکوٰۃ وہاں پر لگتی بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا جو ہے بالخصوص خیال رکھا جائے، اور عشر جیسے آ رہا ہے، میں نے آپ سے کہا ہے سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، آپ کو بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے، حقیقت بات ہے اس کا بھی ماہانہ 90,000 روپے خرچہ ہے، صرف منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں مدارس چلا رہی ہے اس وقت، کہ جن کا دعوت اسلامی کے صرف 2 ڈپارٹمنٹ اگر دیکھیں نا آپ، صرف 2 ڈپارٹمنٹ، ویسے تو 108 ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کے، ان میں سے صرف 2 ڈپارٹمنٹ دیکھیں، ایک مدرسہ ہے جہاں پر بچے حفظ و ناظرہ کرتے ہیں، اور ایک ہے جامعہ جہاں پر عالم دین بنایا جاتا ہے۔ صرف ان 2 ڈپارٹمنٹ کا سالانہ خرچہ 7.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، 7.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور دعوت اسلامی کا کل خرچ جو ہے اس وقت وہ 14 ارب سے بھی زائد ہے، اور دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ آپ لوگ اپنا ڈونیشن جو ہے دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اپنے زکوٰۃ عطیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، تو دعوت اسلامی ان کو لے کر دن بدن الحمدللہ یہ ہم فخر سے کہتے ہیں، اور آپ بھی اس بات پر فخر کیا کریں کہ اہل سنت کی یہ اکلوتی جماعت ہے دعوت اسلامی، جو ہر سیکنڈ نہیں، ہر مائکرو سیکنڈ نہیں، بلکہ ہر نینو سیکنڈ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ترقی کے سینے طے کرتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اس پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے، کیونکہ اس کی جماعت کے جو لیڈر ہیں، اس کی جماعت کے جو بانی ہیں، وہ انتہائی مخلص اور اللہ والے ہیں، کہ جس کی بدولت انہوں نے آج تک اپنا کچھ نہیں بنایا، بلکہ جو کچھ بھی بنایا اپنی تحریک کا بنایا ہے، اور الحمدللہ یہ تحریک دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں، اور اپنا عشر، جیسے آپ پر عشر، آپ کی فصل کو عشر نکلے تو آپ خود ہی آ کر یہاں پہنچا دیں درسگاہ کے اندر، غرباء کو بھی دیں، مساکین پر بھی خرچ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔